السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لا ود اسد۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ الیکشنز آف دا پریزیڈنٹ، یعنی ہمارے ملک کا جو صدر ہے وہ کیسے منتخب ہوتا ہے، اس کا الیکٹورل کالج کیا ہے اور کون سے لوگ اس کو کیا کرتے ہیں، ووٹ کرتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو فرسٹ آف آل جو صدر ہوتا ہے یعنی جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے از دا سیریمونیل ہیڈ آف دا اسٹیٹ۔ یہ بات جو ہے وہ آپ سے جوڈیشری اور کمپیٹیٹیو ایگزامز کے انٹرویوز میں بھی پوچھی جاتی ہے کہ ہو از دا سیریمونیل ہیڈ آف دا اسٹیٹ۔ جو سیریمونیل ہیڈ آف اسٹیٹ ہے وہ کون ہوتا ہے؟ آپ کا پریزیڈنٹ۔ اور جو ہیڈ آف دا گورنمنٹ یعنی جو چیف ایگزیکٹو ہے، جس کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں، وہ آپ کا ہوتا ہے پرائم منسٹر۔ یعنی پریزیڈنٹ از دا ہیڈ آف اسٹیٹ اینڈ پرائم منسٹر از دا ہیڈ آف گورنمنٹ۔ اور جتنے بھی معاملات گورنمنٹ کے ہوتے ہیں، ملک کو چلانے کے ہوتے ہیں، وہ کون ڈیل کر رہا ہوتا ہے؟ آپ کا پرائم منسٹر ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو پریزیڈنٹ کا ایک عہدہ ہے وہ کیا ہے؟ ایک سیریمونیل ایک عہدہ ہوتا ہے جس کو کیا کیا جاتا ہے؟ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ اختیارات جو ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ آرٹیکل 48 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق جو پریزیڈنٹ ہے وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہوتا ہے کہ وہ جو ایڈوائس اسے بھیجی جا رہی ہے بائی دا پرائم منسٹر اور بائی دا کیبنٹ، اس کو فالو کرے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایکٹ اپون کرے۔ لیکن اسی آرٹیکل کے تحت جو اس کی ڈسکریشنری پاورز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ محفوظ رکھا گیا ہے کہ یعنی جہاں پر کانسٹیٹیوشن اس کو جو ہے وہ ڈسکریشنری پاورز دے رہا ہے اس کو بھی یہ یوز کر سکتا ہے۔ آپ پریزیڈنٹ کس کو لگاتے ہیں؟ ہمیشہ جو جنرلی رول دیکھا گیا ہے جو مختلف کنٹریز ہیں ورلڈ میں، وہ اس بندے کو اپنا پریزیڈنٹ لگاتے ہیں جس نے اس کنٹری کے لیے کوئی بہت ہی بڑا خاص کام کیا ہو، یعنی اس کنٹری کی بہتری کے لیے، اس کی عوام کی بہتری کے لیے کوئی نہایت ہی کوئی اعلیٰ کارنامہ سر انجام دیا ہے اگر اس انسان نے، تو اس کو جو ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ یعنی پریزیڈنٹ لگایا جاتا ہے۔ جس طرح آپ انڈیا کی مثال دیکھ لیں کہ وہاں پر جو ہے وہ ان کے تھے اے پی جے عبدالکلام۔ اے پی جے عبدالکلام نے ان کو کیا بنایا تھا؟ ایٹامک پاور یعنی ایٹمی قوت بنایا تھا انہوں نے انڈیا کو۔ تو انہوں نے اس کے ریوارڈ میں ان کو کیا کیا؟ اپنا صدارت، اپنے ملک کی صدارت دے دی، یعنی اپنے ملک کا صدر بنایا ان کو، اے پی جے عبدالکلام کو۔ ان دا سیم وے اگر ہمارا دیکھیں تو ہمیں جو ہے وہ ایٹامک پاور، ایٹمی قوت بناتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، تو ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یہاں سے ہی ہماری جو ہے وہ ایز اے نیشن پریفرنسز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو آئیے اپنے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹس کے الیکشنز کس طرح ہوں گے اور کانسٹیٹیوشن اس کا کیا پروسیجر بتا رہا ہے۔ تو جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا آرٹیکل 41 کے مطابق جو ہے وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوگا، اور ساتھ ہی جو پروویژنز ہیں اسکیجول 2 کی یعنی سیکنڈ اسکیجول آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اس میں جتنا پروسیجر بتایا گیا ہے ریلیٹنگ ٹو دا الیکشنز آف دا پریزیڈنٹ، اس کو کیا کیا جائے گا؟ فالو کیا جائے گا۔ تھرڈ پہ آتا ہے کہ اس کا الیکٹورل کالج کیا ہے۔ تو جو پریزیڈنٹ کا الیکٹورل کالج ہے وہ آپ کے بوتھ ہاؤسز آف پارلیمنٹ یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں۔ اس کے بعد آتی ہیں پروونشل اسمبلیز۔ پروونشل اسمبلیز بھی ووٹ کرتی ہیں صدر کو، اور آپ کے جو ہاؤسز آف دا پارلیمنٹ یعنی سینٹ اور پروونشل جو اسمبلیز ہیں وہ بھی کیا کرتی ہیں؟ ووٹ کرتی ہیں آپ کے پریزیڈنٹ کو۔ اچھا، اس میں جو اراکین سینٹ ہیں، قومی اسمبلی ہیں، اور بلوچستان کی جو صوبائی اسمبلی ہے، ان کے جو ووٹ ہیں وہ ایک ہی ووٹ کاسٹ کیا جاتا ہے، یعنی جتنے اراکین پارلیمنٹ ہیں، سینٹ اور قومی اسمبلی کے ممبران، اور اس کے بعد بلوچستان صوبائی اسمبلی کے ممبران
کہ جتنے بھی ووٹس ہیں آپ نے ان کو کیا کرنا ہوگا، ایک ووٹ کاسٹ کرنا ہوگا، ان کو ایک ووٹ ایک ہی کاسٹ کیا جائے گا۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو پنجاب، سندھ اور KPK کی جو اسمبلیاں ہیں، پروونشل اسمبلیز ہیں، ان کے اراکین کی تعداد زیادہ ہے۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے اراکین کے ووٹ کو بلوچستان اسمبلی کے اراکین کی تعداد سے تقسیم کر کے ووٹ کا تناسب نکالا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے ووٹ کو تقسیم کرنا ہے، جتنے بھی پنجاب کے ہیں، سندھ کے ہیں یا خیبر پختونخوا کے ہیں، ان کے ووٹس کو تقسیم کرنا ہے بلوچستان کی اسمبلی کے جتنے بھی ووٹس ہیں، اس کے مطابق جو بھی آپ کے پاس تناسب آتا ہے، اس تناسب کے مطابق آپ نے ایک ووٹ جو ہے وہ سمجھا جائے گا اس اسمبلی کی۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے اراکین کی تعداد جو ہے وہ 371 ہے، اور بلوچستان اسمبلی کے جو اراکین کی تعداد ہے وہ 65 ممبرز ہیں، تو 65 کو جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا 371 پر، اور جو ہمارے پاس اس کا آنسر آئے گا، وہ 5.7، یعنی 5.7 ممبرز کے ووٹ کو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک ووٹ کنسیڈر کرنا ہے۔ اسی طرح سندھ اسمبلی کی تعداد جو ہے وہ 168 ممبرز ہیں، 168 ممبرز کو آپ نے تقسیم کرنا ہے بلوچستان کی 65 ممبرز سے، یعنی 65 سے آپ تقسیم کریں گے 168 کو، اور آپ کے جو پاس آنسر آئے گا وہ 2.58، یعنی 2.58 ممبرز کے ووٹ کو آپ نے کیا کرنا ہوگا، ایک ووٹ کنسیڈر کرنا ہوگا۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے جو اسمبلی ہے اس کے اراکین کی تعداد 124 ہے، تو 124 کو تقسیم کیا جائے گا 65 پہ، یعنی 65 کو آپ تقسیم کریں گے 124 پر، اور کیا آنسر آئے گا آپ کے پاس 1.9، یعنی 1.9 ممبرز کے ووٹ کو ایک ووٹ کنسیڈر کیا جائے گا فار دا ووٹ آف پریزیڈنٹ، یعنی 1.9 ممبرز جو ووٹ دیں گے اس کو ایک ووٹ کنسیڈر کر۔ تو اس طرح چل کر جو ہے وہ آپ کی جتنی بھی پروونشل اسمبلیز ہیں، آپ کے بوتھ ہاؤسز آف پارلیمنٹ یعنی سینٹ اور جو قومی اسمبلی ہے، وہ مل کر کیا کرتے ہیں، صدر کو الیکٹ کرتے ہیں، اور اس طرح یہ پروسیجر اڈاپٹ کر کے، اور جو سیکنڈ اسکیجول میں پروسیجر بتایا گیا ہے اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے آپ کا جو ہے وہ پریزیڈنٹ الیکٹ کیا جاتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی۔